ایک ہی بہن نے کویسچن کیا کہ یہ میری شادی گاؤں کے اندر ہوئی ہے، وہاں پہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں چہرے پہ دوپٹہ ڈال کے زور زور سے بین کرتی ہیں اور 10-10 دن تک یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ہماری فقہ حنفی کی روشنی میں ہمارے جو دلائل ہیں اس کے لحاظ سے عورت 3 دن سے زیادہ شوہر کے علاوہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ نہیں منا سکتی۔ سوگ کا مطلب ہوتا ہے اظہار غم۔ تو جیسے بھائی فوت ہوا، والد، بس 3 دن تک سوگ ہو سکتا ہے، انہیں اظہار غم، اس کے بعد نہیں۔ شوہر پر 4 ماہ 10 دن، یہ ہے سوگ کا مسئلہ۔ ایک ہے بین کرنا، زور زور سے چلا کر رونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً منع فرمایا۔ یہ تو ابھی انتقال ہو فوراً بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے دلائل کی روشنی میں۔ اگر کوئی ایسا مکتب فکر ہے کہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اور اس کی روشنی میں وہ اس کو جائز قرار دیں تو کسی پر تنقید نہیں۔ تو یہ بس میں فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اور اہل سنت کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بین ہمارے نزدیک شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ بہن چونکہ حنفی ہیں اور اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو بالکل اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ یہ بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، اچھا آنسو ایک بھی نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھیں، اور آوازیں ایسی نکلیں گی کہ پورے گاؤں کے اندر پہنچیں گی، کو 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 کو، پھر ایک آئے گی، پھر بیچ میں پان بھی کھائیں گی، پانی بھی پئیں گی اور پھر شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ گویا کہ ایک رسم پوری کر رہے ہیں، اصل میں حقیقتاً قلب میں ایسا غم بھی نظر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ہمارے کام رک جاتے ہیں اور محنت کے باوجود نتیجہ توقع کے مطابق نہیں آتا، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ جادو بندش ہے، اور آپ نے مجھے میری طرف نسبت کی کہ آپ نے اس سے منع فرمایا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہا تھا لیکن کسی نے بندش کر دی؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے سمجھیں کہ یہ بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہمارا موقف، کیونکہ ایک ہی چیز دیکھ کر اس پہ کلام شروع کر دیتے ہیں۔ میں جادو کا منکر نہیں ہوں، جادو بالکل حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کروایا گیا، تعویذ نہیں تھا، جادو کروایا گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ معلوم ہوا کہ ہوا تھا، اس کے تھوڑا سا اثر بھی ظاہر ہوا اور پھر وہ فوراً ختم ہو گیا۔ جادو کا انکار نہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی۔ ہمارا کلام اس پر ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مجھ پر جادو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جادو ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے؟ جادو کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس کیا شورٹی ہے کہ جادو ہے؟ اس انداز سے یقینی طور پہ بیان کرنا کہ بیچارے لوگ پریشان ہو جائیں، کسی کی شادی نہیں ہو رہی تم پر بندش ہے، کسی کے بچہ نہیں ہو رہا تم پہ بندش ہے، کاروبار نہیں چل رہا تم پر بندش ہے۔ بندش کا مطلب اگر وہ جادو ہی لے رہا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ بندش ہے؟ بولتے ہیں ہم نے اپنے عملیات سے معلوم کیا۔ اپنے عملیات سے معلوم کر کے ہر ایک کو آپ بندش کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کا کاروبار چلتا رہے؟ یہ اصل میں یہ اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے خلاف میں یہ بات کرتا ہوں۔ جو صحیح عاملین ہوتے ہیں نا، جو صحیح واقعی بعمل ہوتے ہیں، تعلیم شرع کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے علم کی روشنی میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، تو لہٰذا آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں۔ یہ علاج چونکہ سنت ہے، یہ تعویذ استعمال کریں، وظیفہ استعمال کریں، اور بالکل نہ گھبرائیں، ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ یہ ایک صحیح راستے پر لانا ہے، اور ایک ہے کہ لوگوں کو وسوسوں میں مبتلا کرنا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، اور لوگوں کی بھی یہ نفسیات بن چکی ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے مفتی صاحب ذرا چیک کیجئے گا کچھ ہے تو نہیں، اور ہم چیک کر کے کہیں کہ نہیں ہے، کہیں گے دوبارہ چیک کریں، ہم کہیں گے نہیں ہے، تیسری دفعہ چیک کریں، ہم کہیں گے نہیں ہے، تو کہیں گے نہیں، اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کسی بھی عام آدمی کے پاس جا کے اس سے پوچھیں گے اور وہ کہے گا آپ پہ تو بڑا خطرناک جادو کیا، کالا جادو ہے، بولیں گے یہ ہے کامل۔ تو چونکہ ہماری نفسیات بھی ایسی بن چکی ہے کہ ہم سامنے والے کو خود موقع فراہم کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاگل بناؤ، ہمیں بیوقوف بناؤ، ہمیں ضعیف الاعتقادی میں مبتلا کرو، ہماری جیبیں خالی کرو، ہمارے قلب میں بدگمانیاں ڈالو، ہمارے رشتے توڑواؤ، جدائیاں کرواؤ، ہمارے شوہروں کی تنخواہیں نکال کر ہم تمہیں دیں، اپنے گھر کے راز ہم سے معلوم کرو، اور پھر بعد میں ہمیں بلیک میل کرو۔ یہ تمام چیزیں ہم فراہم کر رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا کہ سرکار پہ تعویذ ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اجازت دینا اور اس میں مشیت اور رضا شامل ہو، یعنی رضا شامل ہو، ایک ہے کہ کسی کام کو نہ روکنا لیکن رضا شامل نہ ہو۔ یہاں ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے، نسبت کریں گے اللہ تعالیٰ راضی تھا کہ اس کے حبیب پہ جادو ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے راضی نہیں تھا لیکن اس جادو کے اثر کو روکا بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے بغیر کوئی چیز کسی تک نہیں پہنچ سکتی، نہ خوشی نہ غم، نہ اچھا اثر نہ برا اثر۔
ورنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس جادو یا جادوگر کا اللہ تعالیٰ سے طاقتور ہونا لازم آئے گا اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ لہٰذا اگر آپ مضبوط ایمان والے بننا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے تو میرا گزارش یہ ہے کہ آپ اس سے کویسچن کریں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا جادو ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنے عمل کے ذریعے معلوم کیا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں 2-4 کویسچن ان سے کر کے دیکھیں، اور کویسچن کر لیں، اپنے 2 مردہ رشتہ داروں کا نام ان کے سامنے ظاہر کریں اور ان سے پوچھئے کہ بتائیے ان کی شادی کیسے رہے گی۔ اگر وہ کامل ہے تو وہ تو پہلے یہ بتائے گا، تو زندہ ہی نہیں ہے تو مردہ ہے، تم مجھ سے کیا معلوم کر رہے ہو۔ لیکن آپ دیکھیں گے وہ کہے گا کہ بہت اچھی رہے گی، شادی کر دیں، یہ کہے گا نہیں مناسب نہیں ہے، شادی نہ کریں۔ ارے وہ مرے ہوئے تو شادی نہ کرے گا، کیوں کہہ رہے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ شادی؟ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ آپ اچھے عاملین کا بھی امتحان لینا شروع کر دیں۔ یہ میں اسی لیے بار بار وضاحتیں کر دیتا ہوں کہ ہماری ایک بات کا ٹکڑا پکڑ کر اور پھر اس سے غلط مفہوم نکال کر، اور مطلب یہ کہ جو انتشار پسند لوگ ہوتے ہیں وہ انتشار برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا کام لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے، اس کے رسول سے ملانا ہے، قرآن اور حدیث کے قریب کرنا ہے، آخرت کے قریب کرنا ہے، جنت کے قریب کرنا ہے، نفس و شیطان کے شر سے ان کی گرفت سے آزاد کرنا ہے۔ اسی میں ہماری آپ پوری زندگی دیکھیں گے، میری پوری زندگی انشاءاللہ جتنی گزری ہے اور جتنی گزرے گی، ہم اسی مشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تکلیف اس کو ہوتی ہے جو اس مشن کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اچھے عاملین کا امتحان نہ لے، لیکن جو غلط قسم کے عاملین ہیں ان کی بات کو اس طرح ذہن میں بٹھا لینا جیسے معاذ اللہ وحی نازل ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہنا، اب کتنی بہنیں کہتی ہیں صاحب ہمارے بچے پہ جادو ہو گیا ہے، اس کا توڑ بتائیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو جادو کا کیسے پتہ چلا کہ جادو؟ وہ فلاں نے بتایا۔ یعنی اتنا کامل بلیف کہ اس نے بتایا ہے تو ضرور جادو ہو گیا، اور اگر میں کہہ دوں نا کہ نہیں آپ کے بچے پہ تو کوئی جادو نہیں صاحب اس نے تو کہا ہے جادو ہو گیا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، یہ ہر چیز میں جادو ٹونا بندش، یہ بالکل نہیں ہے۔ اگر میں بندش کو، میں نے منع کیا بھی بندش کوئی ایسا تصور نہیں ہے بندش کا، تو یہ اس بندش کا کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں ہر چیز کے اندر تمہارا نکاح نہیں ہو رہا بندش ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ روکا ہوا ہے نکاح، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے ہر چیز کا، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس نے روک دیا، اگر یہ ہے تو کفر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ تو اللہ کی مرضی سے روکا ہوا ہے۔ بھائی وسوسے میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے، علاج ضرور کروائیں، اچھے عاملین سے تعویذ لیں، وظائف لیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو آپ کا رب چاہتا ہے۔ آپ نہ وظائف سے اللہ کے ارادوں کو بدل سکتے ہیں، نہ کوئی جادو سے بدل سکتا ہے، اس لیے اعتدال کی راہ چلنا یہ سب سے بیسٹ وے ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر بہن نے فرمایا کہ اگر کسی کے وضو میں اس کو شک تھا کہ کوئی عضو رہ گیا ہے اور اسی طرح نماز پڑھ لی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایسی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو کم از کم یہ تو یقین ہے کہ میرا وضو کامل نہیں ہے، کوئی عضو رہ گیا ہے، کون سا رہ گیا یہ نہیں پتا نا، لیکن اتنا یقین ہے اس کو میں بے وضو ہوں تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے یہ تھا کہ اپنا بایاں پاؤں الٹا پاؤں دھو لیتا ٹخنوں تک اور پھر نماز کو ادا کرتے۔ تو اب اگر ابھی نماز کے وقت چل رہا ہو، فرض کر جیسے ابھی عشاء کی نماز کے اندر ہوا ہے، تو پاؤں دھو کر دوبارہ نماز پڑھیں، اور اگر پہلے ہو چکا ہے تو وہ قضا ہو گئی، اس کو ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں۔ یہ کہتی ہیں نماز میں کوئی فرض یا واجب رہ جائے اور یاد نہ آ رہا ہو کہ کون سا فرض یا واجب ہے، تو کیا 3 بار سبحان اللہ پڑھ لیں کافی ہے؟ نہیں بہن ایسا نہیں ہے، اگر فرض رہنے کا یقین ہے تو آپ آخر میں جیسے سجدہ نکل گیا یہ یقین ہے تو 3 سجدے کریں اور سجدہ سہو کریں، رکوع کا ہے تو واپس آ کے رکوع کریں، دوبارہ سجدے کریں، پھر آخر میں سجدہ سہو کریں۔ واجب کے ترک کا گمان ہے، سجدہ سہو سے تدارک ہوگا، لیکن جو 3 دفعہ سبحان اللہ کا کسی نے آپ کو بتایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل دوسرے کی طرف سے بھی آپ عمرہ کی نیت کر سکتے ہیں، ثواب اس کو پہنچے گا انشاءاللہ۔